اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد۔ مرحوم مظفر کی اس کتاب المنطق کا آج ہمارا 27واں درس ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے نسب اربع کے حوالے سے بحث کی تھی اور بیان کیا تھا کہ جب دو مفہوموں کے درمیان کے جو آپس میں متغایر ہیں اور ان میں مفہوماً تباین پایا جاتا ہے، جب ان کو ہم مصداق کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ان دونوں مفہوم میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ نسبت جو ہوتی ہے بحسب مصداق ہوتی ہے۔ تو یا تو ان دونوں مفہوموں میں کہ جو معنی کے لحاظ سے متغایر اور متباین ہیں، یا ان دونوں مفہوموں میں مصداق کے لحاظ سے تساوی کی نسبت ہوتی ہے، یا عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، یا عام خاص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے، یا تباین کی نسبت ہوتی ہے۔ ان چار اقسام کو ہم نے پیچھے بیان کیا، اور یہ بھی گزشتہ درس میں بیان کیا کہ ان چاروں علامتوں کو تساوی، عام خاص مطلق، عام خاص من وجہ اور تباین کی جو نسبتیں ہیں، ان کو علامت کے طور پر، رمز کے طور پر علم ریاضی سے مدد لیتے ہوئے ایک رمز اور ایک شکل کے طور پر، ایک علامت کے طور پر ظاہر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور وہ علامت جو ہے تساوی کی دو مساوی خطوں کے ساتھ ہے کہ جو ان دونوں مفہوموں اور دونوں عنوانوں کے روبرو ہوتا ہے۔ اور عام خاص مطلق کے لیے ایک ایسی شکل ہوتی ہے کہ جس میں وہ دونوں خط مل جاتے ہیں، جس کو ہم کہیں ترچھا وی، یعنی وی کی علامت کہ اگر اس کا منہ جو ہے کھلا ہو دائیں طرف تو یہ بیان کرے گا کہ اس کا ما قبل ما بعد سے اعم اور اکبر ہے، اور اگر اس علامت کو الٹا کر دے اور اس کا منہ کھل جائے بائیں طرف تو یہ بیان کرے گا کہ اس کا ما قبل ما بعد سے اخص اور اصغر ہے۔ یہ علامت جس طرح سے بھی ہو، خواہ اس کا منہ بائیں طرف کھلا ہو یا دائیں طرف کھلا ہو، یہ علامت عموم خصوص مطلق کو بیان کرتی ہے کہ ایک کا مفہوم دوسرے کی نسبت عام اور دوسرے کا مفہوم پہلے کی نسبت اخص ہے۔ تیسری جو بیان کیا تھا وہ عموم خصوص من وجہ کی تھی کہ جس کو ضرب کی علامت سے بیان کرتے ہیں کہ ضرب کی علامت میں دو خط ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ دو خط جو متقاطع ہیں ایک دوسرے کو، یہ ایک نقطے میں جمع ہوتے ہیں اور باقی جو ان کے نقاط ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات نہیں کرتے، تو یہ ضرب کی علامت جو ہے یہ عموم خصوص من وجہ کی علامت ہے۔ اور تباین کی علامت جو ہے دو ایسی ترچھی لکیروں اور خطوں سے ظاہر کرتے ہیں کہ جو تساوی ہی کی طرح کی علامت ہے لیکن ترچھی ہوتی ہے، کہ جب یہ ترچھی علامت آ جائے دو مفہوموں اور دو عنوانوں کے روبرو تو یہ دو عنوان ایک دوسرے کے ساتھ مباینت رکھتے ہیں، اور یہ دو لائنیں جتنی بھی بڑھا دی جائیں، یہ دو خطوط جتنے بھی طولانی ہو جائیں، کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے۔ تو یہ نسب اربع کی بحث تھی اور اس کو ان علامتوں سے ظاہر کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نسب اربع میں جو دو کلیاں تھیں، دو مفہوم کلی تھے کہ جن میں آپس میں تباین اور تغایر کی نسبت تھی، ایک دوسرے کا غیر تھے، اگر ان دونوں کلیوں اور ان دونوں مفہوموں کی نقیض بنا دیں تو ان دو کلیوں کی دو نقیضوں میں کیا نسبت ہوگی؟ مثال کے طور پر جب ہم نے تساوی میں دو کلیاں بیان کی کہ ایک کلی انسان ہے اور ایک کلی ضاحک ہے، اور دونوں مصداق میں ایک دوسرے پر متساوی طور پر صادق آتی ہیں، ہر انسان ضاحک اور ہر ضاحک انسان ہوتا ہے، تو اگر جو ہے ان دونوں کی مثال کے طور پر ہم نقیض بنا دیں، یعنی انسان کی نقیض بنا دیں لا انسان، اور ضاحک یا ناطق کی نقیض بنا دیں لا ضاحک یا لا ناطق، تو ان دونوں میں آپس میں اب کیا نسبت ہوگی؟ لا انسان اور لا ضاحک کی نسبت کیا ہوگی؟ تو اسی طریقے سے باقی نسبتوں میں لے لیں کہ خواہ وہ دو کلیاں اور دو مفہوم جو ہیں عام خاص من وجہ والے ہوں، عام خاص مطلق والے ہوں یا تباین والے ہوں، کہ جب ان دونوں کی ہم نقیضیں بنائیں، اور نقیض آپ کو معلوم ہے ہم تقابل کی اقسام میں پڑھ چکے ہیں، نقیض یعنی سلب و ایجاب، اور نقیض اسی ایجاب کا سلب ہے، یعنی اسی اس ایجاب کو اٹھا دینا ہے، اسی ایجاب کی نفی کرنا ہے، یعنی انسان کی لا کو لا انسان، ضاحک کو لا ضاحک، حیوان کو لا ضاحک، حجر کو لا حجر، یعنی اس کو جب ہم لا لگا دیں تو وہ سلب ہو جائے گا اسی ایجاب کا، نفی ہو جائے گی اسی ایجاب کی۔
یعنی ایک امر وجودی ہے اور ایک امر عدمی ہے، لیکن عدم ذالک الوجود اسی وجود کا نہ ہونا ہے، نہ کسی اور وجود کا، بلکہ خود اس وجود کا عدم ہے۔ تو جب یہی ہم جب نقیض بنا دیں گے ان دو کلیوں کی، تو دو ان کلیوں میں جو بھی نسبت تھی نقیض بنانے کے بعد آیا وہ نسبت باقی رہے گی، اور وہ نسبت جو ان میں تھی وہی رہے گی یا تبدیل ہو جائے گی۔ یہ بحث ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلی جو ہماری آج مورد مبتلا بے بحث ہے جس کو ہم نے آج بیان کرنا ہے وہ تساوی کے حوالے سے ہے، کہ جب دو مفہوموں میں مصداق کے لحاظ سے تساوی کی نسبت ہو کہ وہ دونوں مفہوم مصداق میں ایک دوسرے پر بطور مساوی صادق آتے ہوں، جیسے انسان اور ناطق یا انسان اور زاہق، تو اگر ہم ان کی نقیض بنا دیں لا انسان لا زاہق یا لا انسان لا ناطق، تو وہ نسبت تساوی کی جو تھی کیا تبدیل ہو جائے گی یا وہ رہے گی؟ تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پہلے تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو استدلال کو اور اس کو بیان کرنے کے لیے جو طریقہ ہم یا استعمال کریں گے وہ طریقہ دوران و تردید ہے یا طریقہ استسقاء ہے۔ تو یہ جو طریقہ استقصاء ہے یعنی اس کو جو ہے ہم بیان کریں گے نفی و اثبات کے ساتھ، اور اس کو جو ہے ہم بیان جب استدلال کریں گے کہ ہم پہلے یہ ادعا کرتے ہیں مثلا کہ تساوی کی نسبت جو دو مفہوموں میں تھی نقیض بنانے کے بعد بھی وہ نسبت باقی ہے، اور نقیض المتساویان متساویان، ہم کہیں گے نقیض المتساویین دو متساوی کی دو نقیض جو ہیں متساویان وہ بھی متساوی ہوتی ہیں، جب دو متساوی کی دو نقیضیں بنا دیں تو نقیض المتساویین متساویان وہ بھی متساوی ہوں گی۔ یہ ہمارا مدعا اور ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارا فرض کلام ہے۔ اب اگر اس کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں جو ہے طریقہ جو استعمال کرنا پڑے گا دوران تردید و تردید کا، یہ طریقہ استقصاء استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ باقی نسبتوں کو ہم دیکھیں، کیونکہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ نسبتیں بالآخر چار ہی متصور ہیں، چار نسبتوں کے علاوہ کوئی اور نسبت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فرض ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر تساوی کی نسبت نہ ہو تو باقی نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہونی چاہیے، یا نسبت عام خاص من وجہ ہو یا عام خاص مطلق ہو یا تباین ہو۔ پھر جب ہم ایک ایک نسبت کو رد کر دیں کہ نہ ان دونوں نقیضوں میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، نہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، نہ تباین کی نسبت ہے، تو ثابت ہو جائے گا کہ پس تساوی کی نسبت ہے۔ کیونکہ اگر کوئی اور نسبت ہوتی تو وہ ثابت ہو جاتی، لیکن جب کوئی اور نسبت ثابت نہیں ہوئی تو پس گویا جو ہمارا مدعا تھا کہ دو متساوی کی دو نقیضوں میں متساوی ہی کی نسبت ہے، تو یہ ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا۔ یہاں بیان کر رہے ہیں النسب بین النقیضی الکلیین، دو کلیوں کی دو نقیضوں کے درمیان نسبت، کہ دو کلیاں کون سی ہیں کہ جو نسب اربع میں سے کلیاں ہیں کہ جن کے درمیان مصداق کے لحاظ سے جو ہے کوئی نہ کوئی ایک نسبت موجود ہے۔ دو ایسی کلیاں ہیں کہ مفہوم کلی ہیں لیکن مصداق میں یا متساوی ہیں یا متباین ہے، یا عام خاص من وجہ کی نسبت ہے یا عام خاص مطلق کی۔ تو یہ دو کلیوں کی دو نقیضوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ کون سی ہوگی؟ بیان کر رہے ہیں کل کلیین بینہما احدی النسب الاربع، کہتے ہیں دو کلیوں میں سے ہر ایک کے درمیان چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے گزشتہ درس میں بیان کیا کہ جب دو کلیاں ہوتی ہیں تو جب وہ دو ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک کے جو مصادیق ہیں یا ایک دوسرے پر برابر صادق آتے ہیں یا بالکل صادق نہیں آتے، یا بعض پر صادق آتے ہیں اور بعض پر صادق نہیں آتے۔ تو یہ جو دو کلیین، ہر دو کلیاں جو ہیں ہر دو کلیوں میں جو ہیں بینہما ان میں ہوتا ہے دونوں کلیوں میں سے ہر ایک میں احدی النسب الاربع، چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت، لا بد ان یکون بین نقیضیہما ایضا نسبت من النسب کما سیاتی، کہتے ہیں ضروری ہے کہ جب ان دو کلیوں میں سے ہر ایک میں دوسرے کے لحاظ سے جب ہم دیکھیں تو چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہوتی ہے، تو ضروری ہے کہ ان دو کلیوں کی جو نقیض ہیں ان کے درمیان بھی چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت پائی جائے۔ جس طرح کہ خود کلیوں میں ہر ایک میں چار نسبتوں سے ایک نسبت ہے، تو اسی طریقے سے جب ان دونوں کلیوں کی دونوں کی نقیض بنا دی جائے تو دو کلیوں کی جب دو نقیضیں ہوں گی تو خود ان دو نقیضوں میں بھی کوئی ایک نسبت ہونی چاہیے، کما سیاتی جس طرح کہ قریب بیان ہوگا۔ وَلِتَعْيِينِ النِّسْبَةِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ إِقَامَةِ الْبُرْهَانِ، اور اس نسبت کو کہ جو دو نقیضوں میں دو کلیوں کی
پائی جاتی ہے اس نسبت کو معین کرنے کے لیے، اس نسبت کو متعین کرنے کے لیے کہ فقط یہی نسبت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نسبت نہیں ہے، یحتاج الی اقامت البرہان، برہان کے قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے یہ استدلال اور برہان اور دلیل کے ساتھ ثابت کریں کہ ان دو کلیوں میں جو دو نقیزیں ہیں، دو کلیوں کی، ان دو نقیزوں میں جو ہم نے دعویٰ کیا یہی نسبت ہے اور دوسری کوئی نسبت نہیں ہے۔ تو اس نسبت کو معین کرنے کے لیے ہمیں استدلال کرنا پڑے گا، اور استدلال کے لیے جو روش ہم نے استعمال کرنے بیان کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم باقی ماندہ نسبتوں کو ثابت کریں۔ جب باقی ماندہ نسبتوں میں سے کوئی نسبت ثابت نہیں ہوگی تو خود یہ والی نسبت جس کا ہم نے ادعا اور دعویٰ کیا تھا یہ ثابت ہو جائے گی۔ وَطَرِيقَةُ الْبُرْهَانِ الَّتِي نَتَّبِعُهَا هُنَا تُعْرَفُ بِطَرِيقَةِ الْاِسْتِقْصَاءِ، اور کہتے ہیں وہ برہان اور استدلال کا طریقہ کہ جس کو ہم یہاں پیروی کریں گے، جس کی ہم یہاں اتباع کریں گے، اس کو جانا جاتا ہے طریقہ استقصاء کے ساتھ، اس کو طریقہ استقصاء سے پہچانا جاتا ہے۔ تعرف یعنی اس کو شناخت کیا جاتا ہے، جانا جاتا ہے طریقہ استقصاء او طریقہ الدوران و تردید، یا دوران و تردید کا طریقہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یعنی امر دائر ہوتا ہے کہ یا یہ نسبت ہے یا یہ نسبت ہے یا یہ نسبت ہے۔ جب ہم کوئی ایک نسبت کو معین نہیں کرتے تو تردید ہوتی ہے کہ یا یہ نسبت ہے یا یہ دوسری ہے، جب دوسری نہیں تو پس یہ پہلی نسبت ہے۔ وسیات ذکرھا، اور ان قریب آئے گا اس طریقہ استقصاء یا اس طریقہ دوران و تردید کا بیان فی مبحث القیاس الاستثنائی، قیاس استثنائی کی بحث میں، کہ جب قیاس استثنائی ہم قیاس کی بحث شروع کریں گے تو جب قضایا کی بحث میں جب قیاس ہوگا تو وہاں قیاس استثنائی کی بحث میں اس طریقہ دوران و تردید کا بھی بیان ہوگا، وہاں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ وہیا، اور یہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان تفرض جمیع الحالات المتصورۃ للمسئلۃ، کہ مسئلہ میں جتنے بھی حالات قابل تصور ہیں ان تمام حالات متصورہ کو فرض کر لیا جائے۔ مثلا جب اس میں ہم نقیز دو کلیوں کی دو نقیزوں میں جو حالات متصورہ ہیں وہ چار ہی ہیں، کہ بالآخر ان میں چار میں سے کوئی ایک نسبت ہونی چاہیے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مثلا ہمارا دعویٰ جو ہے یہ ہے کہ نسبت تساوی ہے، اگر یہ فرض کر لیں کہ نسبت تساوی نہیں ہے تو باقی ماندہ جو حالتیں ہیں تین، وہ ان میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے، کیونکہ حالات متصورہ بالآخر جو مسئلہ کے لیے ہیں وہ چار ہی ہیں، چار نسبتوں سے کوئی نسبت باہر نہیں ہے۔ اب فرض کلام یہ ہے کہ نسبت تساوی مثلا نہیں ہے، تو جب نسبت تساوی نہیں ہے تو باقی ماندہ تین نسبتوں سے کوئی ایک نسبت ہونی چاہیے۔ جب ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ باقی ماندہ کوئی ایک نسبت ہونی چاہیے اور ان کو ایک ایک کر کے استدلال اور برہان کے ساتھ ہم فاسد قرار دے دیں، ان کی نفی کر دیں، تو خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ یہ پہلی نسبت جس کو ہم نے کہا تھا کہ فرض کیا تھا یہ نہیں ہے، وہی ہے۔ وَمَتَى ثَبَتَ فَسَادُهَا جَمِيعًا عَدَا وَاحِدَةٍ مِنْهَا، اور جب ثابت ہو جائے یہ کہ ان میں سے تمام فاسد ہیں سوائے ایک کے، کہ ایک کے علاوہ ان میں سے تمام صورتیں جو حالات متصورہ ہیں باطل ہیں۔ وَمَتَى ثَبَتَ، اور جب ثابت ہو جائے فَسَادُهَا، ان تمام حالات متصورہ تمام صورتوں کا فاسد ہونا، جميعاً تمام کا تمام کا، عَدَا وَاحِدَةٍ مِنْهَا سوائے ان میں سے ایک کا، فَإِنَّ هَذِهِ الْوَاحِدَةَ هِيَ الَّتِي تَنْحَصِرُ الْمَسْأَلَةُ بِهَا، بس ان میں سے جب ساری صورتیں باطل ہو گئی سوائے ایک کے، تو وہی ایک وہ صورت ہے کہ جس میں یہ مسئلہ منحصر ہو جائے گا، کہ یہ نسبت اربع میں سے وہی ایک صورت ہے جو یہاں پر صحیح ہے۔ وَتَثْبُتُ صِحَتُهَا، وہی ایک صورت مسئلے میں جو ہے منحصر ہو جائے گی اور وہ اسی کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے گا۔ وَتَثْبُتُ صِحَتُهَا، یعنی ثابت ہو جائے گا اسی ایک صورت کا جو ہے صحیح ہونا۔ فَلِنَذْكُرِ النِّسْبَةَ هِيَ بَيْنَ النَّقِيضِ كُلِّ كُلِّيَّيْن مَعَ الْبُرْهَانِ فَنَقُولُ، بس اس بیان کرنے کی خاطر، اس کو ذکر کرنے کی خاطر کہ دو کلیوں میں سے ہر ایک کلی کے درمیان جو دو نقیزیں ہوتی ہیں، تو دو کلیوں میں سے ہر ایک کلی کی دو نقیزوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کو برہان سے بیان کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں، یعنی یہاں چاروں نسبتیں بیان کرتے ہیں، پھر ان نسبتوں کی نقیزیں بیان کرتے ہیں، اور پھر نقیزوں کے درمیان جو نسبت ہو سکتی ہے بطور مدعا بیان کرتے ہیں، اور پھر اس مدعا کو فرض یہ کرتے ہیں کہ مدعا اگر یہ ہمارا صحیح نہ ہو تو اس کے علاوہ کوئی اور نسبت ہونی چاہیے، لیکن جب کوئی اور نسبت باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، اور اس ایک صورت کے علاوہ کوئی اور صورت صحیح نہ ہوگی تو وہی ایک صورت ثابت ہو جائے گی۔
فلنذکر النسبۃ بین نقیض کل کلیین مع البرہان، اور دو کلیوں